السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 37 کا پہلا حصہ۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سردی اچانک بڑھ گئی تھی۔ دن ڈھلتے ہی قہر کا دھندل کا کوٹلا ہر کشن پر پھیلنا شروع ہو جاتا۔ سورج غروب ہونے پر دھند اور گہری ہو جاتی۔ سرما کی ایک ایسی ہی سرد اور قہر آلود شام تھی۔ رحیم داد اپنے مینیجر نادر خان کے ساتھ کمرے میں بیٹھا گندم کی فصل کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، جس کی بوائی ہو چکی تھی۔ اب کھیتوں میں گندم کے نظم و نازک پودے ہوا کے جھونکوں سے لہراتے تھے۔ ان کی ہریالی آنکھوں کو فرحت اور تازگی بخشتی تھی۔ رحیم داد سہ پہر کو پیراں والا سے لوٹا تھا۔ وہ احسان شاہ سے ملنے گیا تھا۔ احسان شاہ سے اس کی ملاقات بھی ہوئی، مگر یہ ملاقات ادھوری رہی۔ کھل کر بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ میاں سبحان پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ احسان شاہ اس کے ساتھ گفتگو میں ایسا الجھا ہوا تھا کہ رحیم داد پر پوری توجہ نہ دے سکا۔ دونوں ملکی سیاست کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور رحیم داد سیاسی اتار چڑھاؤ سے نابلد اور بے خبر تھا، لہٰذا وہ خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ دوپہر کا کھانا اس نے احسان شاہ اور میاں سبحان کے ساتھ کھایا، لیکن کھانے سے فارغ ہونے کے بعد احسان شاہ زیادہ دیر اپنی حویلی میں نہ ٹھہرا۔ میاں سبحان کے ہمراہ لاہور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رحیم داد بھی پیراں والا میں نہ رکا۔ کوٹلہ ہرکشن واپس آ گیا۔ کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ انگاروں کی لال لال روشنی میں رحیم داد اور نادر خان کے چہرے دمک رہے تھے۔ نادر خان نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے رحیم داد سے کہا، چودھری، اپنی ایک تجویز ہے۔ کئی روز سے اس کے بارے میں بات کرنے کی سوچ رہا تھا۔ ضرور بات کر، رحیم داد مسکرا کر بولا، پر اس سے پہلے بوتل اور گلاس منگوا، تھکا ہوا ہوں، سردی بھی آج زیادہ ہی ہے، طبیعت ذرا گرم ہو تو آرام سے گل بات ہوگی۔ نادر خان نے کسی ملازم کو طلب نہیں کیا، خود اٹھ کر باہر گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس تھا۔ وسکی کی بوتل کمرے ہی میں موجود تھی۔ نادر نے رحیم داد کی ہدایت پر لوہے کی الماری کھولی، اندر سے بوتل نکالی اور میز پر رکھ دی۔ میز پر گلاس اور جگ پہلے سے رکھے تھے۔ نادر خان نے ادب سے پوچھا، اور کوئی حکم جی؟ رحیم داد نے بوتل کھولی، پیگ بنا کر بڑا گھونٹ بھرا، مونچھوں کے بھیگے ہوئے بال ہاتھ سے صاف کیے۔ اب بول، تجھے کیا کہنا ہے؟ کہنا کیا ہے جی، یہ تو چودھری تجھے پتہ ہی ہے، اپنے پاس بہت سی پڑیلی زمین ہے۔ نادر خان نے بتایا، اس غیر مزروعہ زمین کے کچھ حصے پر جھنگر ہے، کہیں کھڈل ہے کہیں کھڑدڑ، پر ہے گھسو۔ اس نے رحیم داد کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ایسی زمین کو میرا بھی کہتے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آگے بتا۔ تب تو تجھے یہ بھی پتہ ہوگا، ایسی زمین کارآمد اور زرخیز ہوتی ہے، اس پر آسانی سے ہل چلایا جا سکتا ہے۔ ایسی زمین میں ریت کی ملاوٹ ہوتی ہے، کنک اور کپاس کی فصلوں کے لیے ٹھیک رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے
तूने पड़ेली ज़मीन पर खेती बाड़ी करने की गल जमीला के सामने भी की थी। ये उन दिनों की बात है जब तू नया नया मैनेजर लगा था। बाद में तूने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। रहीम दाद ने मुंह बिगाड़ कर नादिर खां को देखा। तब तू बहुत वड्डी वड्डी गलां करता था। मैंने तो जी जमीला से इस बारे में कई बार कहा। नादिर खां ने सफाई पेश की। पर उस पर तो जी स्कूल और डिस्पेंसरी बनाने की धुन सवार थी। उस तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। बगैर रुपया लगाए तो कुछ नहीं हो सकता। वो उस पर कुछ खर्च करना ही नहीं चाहती थी। अब तुझे क्या कहना है? ठीक ठीक बता। मैंने ये बताना है जी, जिन दिनों तू भक्कर में सरदार मुराद खां के पास होता था, मैंने मज़ारों और कमियों को विकार पर लगाकर झंगर साफ करा दिया था। पर पिछली बरसात में फिर घास और जंगली बूटे उग गए। उनको तो आसानी से साफ कराया जा सकता है, पर अब इसके लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। कितनी ज़मीन होगी? 6 मुरब्बे से ऊपर ही होगी। ये तो बहुत हुई। रहीम दाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। हाँ जी, काफ़ी ज़मीन है। इसे काबिले काश्त बना लिया जाए तो अपनी ज़मींदारी 8 सवा एकड़ के लगभग हो जाएगी। नादिर खान ने कारगुजारी दिखाने की कोशिश की। अभी तो जी मैं ज़मींदारी और बढ़ाऊंगा। बात यह है जी, जब तक जमीला उधर थी, ज़मींदारी पर लगाने के लिए अपने पास रुपया ही कहाँ था। पहली बार 2 फसलों की आमदनी अपने हाथ में आई है। अब तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कनक और कपास की फसलों की बजाय पड़ेली पर आम और माल्टे के बाग लगा। रहीम दाद ने गिलास उठाकर घूंट भरा। इस बारे में तेरा क्या विचार है? आम और माल्टे के बाग भी ठीक रहेंगे। नादिर खान ने रहीम दाद की तजवीज़ से इत्तफाक किया, मगर इसके साथ ही मुश्किलात का भी खुलकर इजहार किया। पर बाग लगाने से पहले ये सोचना होगा कि रबी और खरीफ की फसलों का जो मालिया और आबियाना दिया जाता है, बागात के लिए हस्बे ज़ाब्ता ज़्यादा शरह से देना होगा और अगले बरस ही से देना होगा। लेकिन बागों से आमदनी भी तो फसलों से ज़्यादा होगी। 4 बरस से पहले आमदनी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नादिर खान ने वजाहत की। मतलब मेरे कहने का ये है, इससे पहले दरख्तों में फल नहीं आते। आमदनी तो फलों ही से होगी ना। पर 4 बरस बाद तो हर बरस पाबंदी से आमदनी होगी। रहीम दाद हुनूज बाग लगाने पर मुसिर था। उसके जहन पर बैठ के मज़ारों की शोरिश का खौफ गालिब था और उसने अपने खदशात का इजहार भी कर दिया। खेती बाड़ी पर खर्च भी ज़्यादा आएगा, साथ ही मज़ारों का भी चक्कर चलेगा। बागात के मामले में ऐसा कोई बुखेड़ा नहीं होगा। बाग ही लगाना ठीक रहेगा। नादिर खान ने मज़ीद उलझने की कोशिश नहीं की। बाग तो लगाए जा सकते हैं। रहीम दाद कुछ देर खामोश रहा, फिर नशे की झोंक में अचानक खिलखिला कर हंसा। पर तूने ये भी सोचा, पानी कहाँ से मिलेगा? मैंने जी इस बारे में पहले ही सोच रखा है। क्या सोच रखा है तूने? रहीम दाद ने हैरत से आंखें फाड़कर नादिर खां की जानिब देखा। मैंने जी महकमा नहर के एक ओवरसीयर से बात की थी, नादिर खां ने बताया। चौधरी, तुझे पता है, हमें तो राजबा शिरकी से पानी मिलता है। इसके लिए हमारे 4 मोगे हैं। उन 4 मोगों से तो अपनी फसलों को भी पूरी तरह पानी नहीं मिलता। पहले मेरी पूरी गल सुन ले। नादिर खान ने फौरन वजाहत की। एक मोखा हमें और मिल जाए तो काम बिल्कुल ठीक बन जाएगा। बहुत शानदार बाग लग सकते हैं। सोचा तो बहुत ठीक है तूने। रहीम दाद ने उसकी हौसला अफजाई की। पर ओवरसीयर नया मौका खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सोच ले,
کام آسان نہیں۔ کام بن تو جانا چاہیے جی، پر اس کی مٹھی گرم کرنی ہوگی۔ میں ایسا کرتا ہوں، اوورسیئر کو کل شام ادھر بلوا لوں گا، اسے بھی پینے پلانے کا چسکا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کے ساتھ تیری چنگی شام گزرے گی، معاملے کی بات بھی ہو جائے گی۔ تو بھی موجود رہنا، رحیم داد بولا۔ کتنے میں وہ تیار ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے 2000 میں اوورسیئر اپنا کام کر دے گا۔ کل نہیں، تو اسے پرسوں بلا۔ پرسوں ہی بلا لوں گا، نادر خان نے جواب دیا اور پہلو بدل کے بولا۔ میں نے جی اب جا کر روٹی کھانی ہے۔ کیا جنت واپس آ گئی؟ ہاں جی، نادر خان کھڑا ہو گیا۔ وہ دوپہر کو آ گئی تھی۔ پر وہ گھر میں گھسی کیوں بیٹھی ہے، ادھر نہیں آئی؟ رحیم داد نے مسکرا کر دریافت کیا۔ وہ ایسا ہے جی، نادر خان نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا۔ جنت کے بال بچہ ہونے والا ہے، ایسے میں تیرے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہے۔ رحیم داد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ نادر خان چلا گیا۔ رحیم داد کمرے میں اکیلا بیٹھا وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ رات تاریک اور زیادہ سرد ہو گئی۔ رحیم داد نے گلاس خالی کیا، نوکر کو بلایا اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ نوکر نے گلاس، جگ اور بوتل اٹھا کر میز صاف کی، کھانا لگایا اور دہلیز کے پاس نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد اونچا اور رنگ گہرا سانولا تھا۔ وہ جوان تھا مگر اپنی عمر سے زیادہ نظر آتا تھا۔ اس کی بجھی بجھی آنکھوں سے کچھ ایسی ویرانی جھلکتی تھی کہ رحیم داد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ رحیم داد نے اسے غور سے دیکھا۔ میں نے تجھے پہلی بار ادھر دیکھا ہے، لگتا ہے تو نیا نیا لگا ہے۔ میں جی پچھلے ہی مہینے ادھر لگا ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ رحیم داد نے پوچھا۔ رب نواز ہے جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ تیرا بیاہ ہو گیا؟ رحیم داد نے دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا۔ بیاہ تو ہو گیا ہے جی، رب نواز سر جھکا کے بولا۔ پر گھر والی ادھر کمیر میں ہے۔ کمیر میرا پنڈ ہے، نور شاہ کے پاس ہی ہے۔ میں مزارہ ہوتا تھا جی، پر زمیندار نے ناراض ہو کر بے دخل کر دیا۔ یہ پچھے برس کی گل ہے۔ رحیم داد کھانا کھاتا رہا۔ رب نواز دہلیز کے قریب فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ رحیم داد نے لقمہ چباتے ہوئے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ تو جانگلی ہے؟ ہاں جی، اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلا کر اعتراف کیا۔ تیری گھر والی تو ادھر اکیلی ہی ہے نا، تو اسے بھی ادھر بلا لے، رحیم داد نے کہا۔ حویلی میں لگ جائے گی۔ بلا لوں گا جی، بالکل بلا لوں گا، وہ خوش ہو کر بولا۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ رب نواز برتن اٹھا کر چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دن ڈوبتے ہی رحیم داد کے پاس نادر خان آیا۔ اس کے ہمراہ محکمہ نہر کا اوورسیئر بھی تھا۔ اس کا نام اسلم تھا۔ قد میانہ تھا مگر جسم پر خوب چربی چڑھی ہوئی تھی۔ رحیم داد اس وقت مہمان خانے کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ اسلم کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اسلم پہنچا تو وسکی کی نئی بوتل کھلی۔ اسلم نے تکلف سے کام نہیں لیا۔ نادر خان خاموش بیٹھا رہا۔ رحیم داد اور اسلم نے دو دو پیگ لگائے اور ہنس ہنس کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ نادر خان نے اوورسیئر کو سرخوشی کے عالم میں پایا تو فوراً حرف مطلب زبان پر لایا۔ اسلم صاحب، اپنے کام کے بارے میں کیا سوچا؟
یاد تو پڑتا ہے تو نے نیا موقع کھولنے کی گل کی تھی۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ کب تک ہو جائے گا یہ کام؟ اس دفعہ رحیم داد نے پوچھا۔ پانی ملے تو اپنے مالٹے اور آم کے باغوں کا کام شروع ہو۔ نیا موقع کھولنا تو بہت مشکل ہے۔ اسلم جھٹ سنجیدہ ہو گیا۔ کوئی مشکل نہیں، رحیم داد نے اصرار کیا۔ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسی گل نہیں، اسلم اور سنجیدہ ہو گیا۔ چودھری، تجھے یہ تو پتہ ہی ہے، آگے چھوٹی چھوٹی زمینوں والے حصے دار ہیں۔ کسی کے پاس 25 کلہ سے زیادہ زمین نہیں۔ سچ پوچھ تو کم زمین رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ وہ پہلے ہی پانی کی کمی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اپنے 4 موقع ہیں، ایک اور بڑھ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ نادر خان نے مسکرا کر کہا۔ بہت فرق پڑے گا۔ اسلم نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ گندم کی فصل کے لیے آج کل ویسے ہی پانی کی بہت مانگ ہے۔ پانی نہ ملا تو آگے کے چھوٹے زمیندار تباہ ہو جائیں گے۔ تو نے یہ نہیں سوچا؟ کوئی تباہ شباہ نہیں ہونے والا۔ رحیم داد نے ہلکا قہقہا لگایا۔ میں ان کی زمینیں خرید لوں گا، اپنا مزارع لگا لوں گا، زیادہ ہی مزے میں رہیں گے۔ اسلم، تو ان کی فکر نہ کر۔ چودھری، تجھے تو یہ پتہ ہے کسان کو اپنی زمین سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ اسلم نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا، مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ ایسے آسانی سے وہ اپنی زمینیں چھوڑنے والے نہیں۔ کئی تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی زیر کاشت زمین بڑھانا چاہتے ہیں، مگر پانی کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے۔ روز ہی اس بارے میں میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا کام نہیں بنے گا؟ رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کام بنے گا، اور ضرور بنے گا۔ نادر خان نے مداخلت کی۔ اب تو اسلم صاحب سے تیری یاری ہو گئی، تیری بات خالی نہیں جائے گی، نیا موقع ضرور کھلے گا۔ اس نے طے شدہ منصوبے کے مطابق جیب سے 1000 روپے نکال کر اوورسیئر کے سامنے رکھ دیے۔ یہ نذرانہ رکھ لے، کوئی اور خدمت اپنے لیے ہو تو بتا۔ اوورسیئر بے رخی سے بولا۔ یہ اپنے ہی پاس رکھ۔ نادر، 500 اور نکال، اسے پوری طرح خوش کر دے۔ رحیم داد جھوم کر بولا اور مڑ کے اسلم کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھ، اب انکار نہ کرنا۔ گلاس اٹھا، اسے خالی کر، تو نے ابھی کچھ نہیں لگائی۔ چودھری، مجھے سمجھنے کی کوشش کر، اسلم نے سنجیدگی سے کہا۔ تجھے پتہ ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے اوپر بھی انجینئر اور ایس ٹی او بیٹھے ہیں، بات ان تک پہنچے گی، اسی لیے اوپر سے نیچے تک سب کا حصہ لگتا ہے، مجھے ان سب کو ماہانہ بھتہ دینا پڑتا ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر چسکی لگائی۔ پانی کم ملا تو آگے کے حصے دار اوپر عرضیاں لگائیں گے، شکایتیں کریں گے، وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے۔ رحیم داد نے نادر خان کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولا۔ نادر، پورے 2000 کر دے۔ وہ اسلم سے مخاطب ہوا۔ اسلم، اب میں انکار نہیں سنوں گا، موقع تو اب کھولنا ہی ہوگا۔ اسلم خاموش رہا۔ نادر نے 500 روپے اور ملا دیے۔ رحیم داد نے پورے 2000 روپے اٹھا کر اسلم کی قمیض کی جیب میں ڈال دیے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ رحیم داد نے اپنا گلاس اس کے گلاس سے ٹکرایا اور ہنس کر بولا۔ یار، اسے بھی ختم کر اور اپنے لیے خود بنا، وڈا بنا۔ اسلم نے گلاس ہونٹوں سے لگا کے چڑھا لیا۔ وہ بڑا دھاکڑ پینے والا تھا۔ دونوں دیر تک پیتے رہے۔ نادر خان اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسلم نشے سے لہرا کر بولا۔
चौधरी, तू अपना यार है, जिगर है। उसने रहीम दाद के गले में हाथ डाल दिया और अपना ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। रहीम दाद ने घूंट भर कर कहा, अब तो यारी पक्की हो गई, काम भी अपना पक्का होना चाहिए। फिक्र ना कर चौधरी, तेरा काम जरूर होगा और बिल्कुल पक्का होगा। मैं बेलदार लगाकर कल ही तेरे लिए नया मौका खुलवा दूंगा। एक से काम ना चले तो दूसरा भी खुलवा लेना। जब तक असलम इधर ओवरसीयर लगा है, तेरी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्या समझा? रहीम दाद ने खुशी से चहक कर उसका मुंह चूम लिया। क्या बात है तेरी असलम, यार हो तो ऐसा। उसने हल्का कहकहा लगाया। अभी तू एक ही मोगा खोल दे, आगे की आगे देखी जाएगी। जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो कुछ नहीं कहना। मोगा तो खुल ही जाएगा। रहीम दाद ने असलम से कहा, पर ऐसा न करना कि इधर का रास्ता ही भूल जाए। जब भी शाम को फुर्सत मिले इधर आ जाया कर। मैं अकेला ही होता हूँ, तेरे साथ पुरलुत्फ शाम गुजरेगी। जीप तो मौजूद ही है, ड्राइवर तुझे छोड़ देगा, तुझे लेने भी जा सकता है। इसकी फिक्र ना कर, मेरे पास सरकारी जीप रहती है। वैसे इधर आने के लिए तांगा भी मिल जाता है। असलम ने खुमार आलूद नजरों से रहीम दाद को देखा। तू इतने प्यार से बुलाएगा तो क्यों नहीं आऊंगा। वैसे एक बात सुन ले, देसी या कोई दूसरी अपने से नहीं चलती। किसी जमाने में सावी का रसिया था, पर अब वो बिल्कुल मुंह को नहीं लगती। रहीम दाद ने गर्दन ऊंची की और हंसकर बोला, मैं एहसान शाह के साथ बैठकर पीने वाला हूँ। तुझे ये तो पता ही होगा, वो किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता। मैं भी सिर्फ स्कॉच विस्की लगाता हूँ। तू इत्मीनान रख। दोनों ने ग्लास खाली कर दिए। नौकर ने खाली ग्लास और बोतल उठाकर खाना लगा दिया। खाने से फारिग होते ही असलम वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर रहीम दाद को यकीन दिलाया। चौधरी, जब तू कहेगा मोगा खोल दिया जाएगा। तू कह तो कल ही खुलवा दूं। रहीम दाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, आराम से काम होना चाहिए। नादिर जब कहेगा तब खोल देना। रहीम दाद भी खड़ा हो गया। उसने नादिर खां को बुलवाया। असलम से रुखसत हुआ और संभल संभल कर कदम उठाता हुआ अपने कमरे की जानिब रवाना हो गया। नादिर खां ने असलम को संभाला। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें चढ़ी हुई थीं, जुबान से पूरी बात अदा नहीं हो रही थी। नादिर उसे मेहमान खाने के दरवाजे तक ले गया। बाहर खड़ी हुई जीप में असलम बैठ गया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। जीप आगे बढ़ी और कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। सुबह नाश्ते के बाद रहीम दाद ने नादिर खां के हमराह गैर मजरूआ और पड़ेली ज़मीन का मुआयना किया। मज़ारों और कमियों को बेगार पर लगाया और ज़मीन काबिल काश्त बनाने का काम शुरू कर दिया। झाड़ियाँ साफ की गईं, जंगली पौधे निकाले गए, ज़मीन को हल चलाकर हमवार किया गया, वटबंदी की गई, पौधे सैराब करने के लिए नालियाँ बनाई गईं। असलम अक्सर शाम को आ जाता। रात गए तक पीने पिलाने का सिलसिला चलता और आम तौर पर आधी रात से पहले पहले वो रहीम दाद की जीप में बैठकर वापस चला जाता। सनीचर की शाम को वो ज़रूर आता। कभी कभार रात बहुत ज़्यादा हो जाती तो मेहमान खाने ही में ठहर जाता। रहीम दाद और असलम के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ गहरे और खुशगवार होते गए।
बेगानगी और अजनबियत दूर होती गई, बेतकल्लुफ़ी बढ़ती गई। ज़मीन काबिल काश्त हो गई तो रहीम दाद ने असलम को मुतल्ला किया। चंद ही रोज़ बाद ओवरसियर असलम की हिदायत पर बेलदारों ने राजपाह शर्की में नया मोखा खोल दिया। मोखे का पानी नालियों में दौड़ने लगा। ज़मीन नरम और पोली हो गई। रहीम दाद ने मुल्तान और लायलपुर के ज़रई फार्मों से आम और माल्टों के उम्दा पौधे मंगवाए। 8 होशियार और तजर्बाकार माली मुलाजिम रखे। उन्होंने 20-20 फुट के फासले पर ज़मीन खोद कर पौधे लगा दिए। मार्च के पहले हफ्ते में बाग लगाने का काम मुकम्मल हो गया। ये फुटाव के दिन थे। दरख्तों और पौधों में नई कोंपलें फूटती थीं। शगुफ़े खिलते थे। आम और माल्टे के पौधों में भी जल्द ही कोंपलें फूटने लगीं। असलम ने 2000 रुपए लेकर अपना काम कर दिया था। नादिर खां के मशवरे से रहीम दाद ने नहर में जहां निशान लगवाया, असलम ने वहीं मोखा खुलवा दिया। मगर उसने जिस खदशे का इजहार किया था वो जल्द ही सामने आ गया। मोखा खुलने के बाद नहर से निकलने वाले सूए में पानी की सतह गिर गई। इस सूए से नशेबी इलाके के छोटे हिस्सेदारों और ज़मींदारों को आबपाशी के लिए पानी मिलता था। रबी की फसल ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जब गंदम के पौधे गोभ की हालत में होते हैं। उस वक्त पौधों का बालाई सिरा फूल कर मोटा हो जाता है और सट्टों के फूट कर बाहर निकलने में लगभग 15 रोज़ का अरसा दरकार होता है। गोभ की हालत पौधों के लिए इस कदर नाजुक होती है कि अगर इस मरहले पर फसल को पानी लगाने में ताख़ीर या गफलत हो जाए तो पैदावार में 50% तक कमी वाक़ई हो सकती है। चुनांचे गंदम के पौधों के लिए पानी की सख्त ज़रूरत थी। खेतों को पानी मिलने में कमी हुई तो हिस्सेदारों को परेशानी और तशवीश लाहक हुई। इब्तिदा में तो पानी की कमी का सबब समझ में नहीं आया। छोटे हिस्सेदारों ने एक दूसरे को शक से देखा। आड़ और पानी की नक्कासी की नालियों के नक्कों की कड़ी निगरानी की जाने लगी। जांच पड़ताल और रोक टोक शुरू हुई। पानी की तकसीम पर आपस में झगड़े और फसाद हुए। मारपीट और सर पटोल हुई। दूसरी तरफ मालियों ने रहीम दाद से आम और माल्टे के बागात के लिए पानी की कमी का गिला किया। वो चाहते थे कि मोघे का मुंह कुछ बड़ा कर दिया जाए ताकि पानी ज़रूरत के मुताबिक मिल सके। मगर नादिर खां ने तजवीज़ पेश की कि मोघा बड़ा कराने के बजाय नया मोघा खुलवाया जाए। रहीम दाद ने नादिर खां की तजवीज़ मान भी ली। शाम को असलम आया। 3 पैक के बाद उस पर सरखुशी तारी हुई तो रहीम दाद हरफ़े मतलब ज़बान पर लाया और बेतकल्लुफ़ी से बोला, यार असलम, तेरी बादशाहत में अपना काम पूरा नहीं बना। ये यारी तो ना हुई। चौधरी, तेरी गल समझ नहीं आई। रहीम दाद ने खुलकर बात की। तूने एक मोघा खुलवाया है, उससे काम नहीं बन रहा। मेरे बागों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तू इधर का ओवरसियर लगा हो और मेरे बागों के पौधे सूख जाएं। तू चाहता क्या है? असलम ने नशे से झूम कर दरियाफ्त किया। साफ साफ बता। बताना क्या है? एक मोघा और खुलवा दे। बहुत मुश्किल है। असलम संजीदा हो गया। इसमें मुश्किल क्या है? रहीम दाद हंसकर बोला, एक खुल सकता है तो दूसरा भी खुल जाना चाहिए। तुझे आगे के हिस्सेदारों का भी कुछ पता है? सब पता है, ठीक तरह पता है। असलम और ज्यादा संजीदा हो गया। तुझे कुछ पता नहीं। इस दफा उसका लहजा तीखा था। इधर पहले ही गड़बड़ है। एक मोखा और खुल गया तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। तू इसे नहीं समझ सकता।
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو میرا کام کرنا نہیں چاہتا۔ رحیم داد نے روٹھنے کے انداز میں منہ بگاڑ کر کہا۔ اس کے چہرے کی چمک دمک بجھ گئی تھی۔ اسلم نے رحیم داد کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو نرم پڑ گیا۔ چودھری، میں نے تجھے یار کہا ہے تو ہمیشہ اپنا یار ہی سمجھوں گا۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کر، یہ سوچ میرے اوپر بھی افسر لگے ہیں۔ میں یاری دوستی میں اپنا کام نکالنا نہیں چاہتا۔ رحیم داد نے کاروباری پتیرا اختیار کیا۔ پہلے موگھا کھلنے کا جو کچھ دیا تھا اس بار بھی دوں گا۔ مجھے پتہ ہے تجھے اوپر والوں کو بھی حصہ پہنچانا ہوتا ہے۔ رب سوں، میں نے تجھ سے کچھ نہیں لینا۔ اسلم نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو میری فکر نہ کر۔ ایگزیکٹو انجینئر اور ایس ڈی اس دفعہ بہت آنکھیں دکھائیں گے۔ ویسے سچ پوچھ تو معاملہ ہے بھی ٹیڑھا۔ اسلم نے اپنی مجبوری اس طرح بیان کی کہ رحیم داد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، مگر اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا، زور دیتا رہا۔ آخر اسلم آمادہ ہو گیا، لیکن 2 کے بجائے 3000 روپے پر۔ رحیم داد نے نادر خان کو گھر سے بلوایا اور اسلم کو 3000 روپے دلوا دیے۔ اسلم اس رات اپنے گھر نہیں گیا، کھانا کھایا اور مہمان خانے کے دالان میں پلنگ پر بستر لگوا کر سو گیا۔ صبح اس نے رحیم داد کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ نادر خان بھی موجود تھا۔ اسلم کی ہدایت کے مطابق نادر خان نے رحیم داد کی جانب سے درخواست لکھی۔ درخواست میں پانی کی کمی بیان کی گئی تھی، خاص طور پر آم اور مالٹے کے باغات کے لیے پانی کی قلت پر زور دیا گیا تھا۔ مزید پانی مہیا کرنے کی غرض سے 2 نئے موگے کھولنے کی ضرورت پر ہمدردی سے غور کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ نادر خان درخواست لکھ چکا تو اسلم نے اسے توجہ سے پڑھا۔ اس میں ضروری ترمیم کی۔ نادر نے دوبارہ درخواست لکھی۔ اسلم کی ہدایت کے پیش نظر نادر نے درخواست پر 4 مہینے پہلے کی تاریخ ڈالی۔ اسلم نے ایک بار پھر درخواست دیکھی۔ رحیم داد نے بھی اسے غور سے پڑھا اور دستخط کر دیے۔ اسلم نے درخواست جیب میں رکھی اور جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ 2 روز نہیں آیا۔ تیسرے روز آیا تو محکمہ نہر کے بیلداروں نے راجباہ شرقی میں ایک نیا موگھا کھول دیا تھا۔ یہ موگھا رحیم داد کی زمینداری کی حدود میں کھولا گیا تھا اور اس کا منہ بھی پچھلے موگھوں سے بڑا تھا۔ نیا موگھا کھلنے کے بعد نہر کے سوئے میں پانی کی سطح اور گر گئی۔ نشیبی علاقے کے حصے داروں کو اور بھی کم پانی ملنے لگا۔ پانی کی بڑھتی ہوئی قلت سے فصلیں متاثر ہوئیں تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ ان میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس دفعہ پانی کی کمی کا انہوں نے سراغ بھی لگا لیا۔ نشیبی علاقے کے متاثرہ حصے داروں نے صورتحال پر غور کرنے کے لیے پنچایت بلائی۔ مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور فوری اقدام کے طور پر ایک وفد تشکیل دیا۔ وفد اعلیٰ حکام سے ملا، پانی کی چوری کی شکایت کی۔ انہیں بتایا کہ محکمہ آبپاشی کے اہلکار بڑے زمینداروں سے ساز باز کر کے غیر قانونی طور پر ریگولیٹروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، نئے موگے بنا دیتے ہیں، نہر میں شگاف ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح اپنی پریشانی بیان کی۔ بہت احتجاج کیا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسلم نے کام پکا کیا تھا۔ اس نے رحیم داد کی درخواست کی بنیاد پر موگے کھولے تھے اور اپنی کارروائی کی تائید میں معقول جواز بھی پیش کیا تھا۔ رحیم داد کو متاثرہ حصے داروں کی بھاگ دوڑ اور سرگرمیوں کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے نادر سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ نادر،
सुना है आगे के छोटे जमींदार पानी कम मिलने पर रोला गोला कर रहे हैं। वो तो जी उन्हें करना ही था, नादिर खान ने बेनियाजी से कहा। ये तो पहले ही से पता था, पर होना हुआ ना कुछ नहीं। बहुत कुछ हो सकता है। रहीम दाद बदस्तूर परेशान था। पानी की इस तरह चोरी पर अपने खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ ना हुआ तो अभी मोगे तो बंद हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो आम और माल्टे के बागों का क्या बनेगा? बहुत परेशानी उठानी होगी। कुछ भी नहीं होगा जी, नादिर खान ने इत्मीनान दिलाया। असलम बहुत होशियार अफसर है। उसने सोच समझ कर काम किया है। उसने अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालनी। अपनी समझ में तो कुछ आया नहीं। रहीम दाद मुतमईन नहीं हुआ। मुझे तो ये पता है कि मोघे कानूनी तौर पर नहीं खोले गए। बिल्कुल कानूनी तौर पर खोले गए हैं, नादिर खान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तभी तो असलम ने दरख्वास्त लिखवाई थी। दरख्वास्त से क्या होता है? वो तो ज़्यादा पानी मांगने के लिए कोई भी ज़मींदार लगा सकता है। पर अपनी दरख्वास्त में और दूसरे ज़मींदारों की दरख्वास्त में बहुत फ़र्क है, नादिर खान ने वजाहत की। हमने बागों के लिए पानी मांगा है। तुझे पता नहीं, पाकिस्तान बनने से भी पहले का कानून है कि बागों के लिए दूसरी फसलों के मुकाबले में दुगना पानी नहर से हासिल किया जा सकता है। ये कानून अब तक नाफिज है। असलम ने इसी कानून की रूह से अपनी दरख्वास्त पर दोनों मोघे खोल दिए। अगर हिस्सेदार ये मामला और ऊपर तक ले गए तो गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। नादिर ने निहायत इत्मीनान से कहा। ऊपर क्या, वो अदालत तक चले जाएं, तब भी कुछ नहीं होगा। असलम ने तमाम काम कानून सामने रख कर किया है। ऐसे काम वो पहले भी करता रहा है। उसे सब पता है। मैंने कहा ना उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़नी। नादिर ने रहीम दाद की आंखों में झांकने की कोशिश की। उसने दरख्वास्त पर जब पिछली तारीख डलवाई थी, तभी मैं उसकी होशियारी मान गया था। ऐसा करने में कौन सी होशियारी थी? रहीम दाद बात की तह तक नहीं पहुंच सका। इसमें होशियारी ये थी कि उसने पिछले मोघे को भी कानूनी शक्ल दे दी, बल्कि आगे के लिए भी अपने हाथ मजबूत कर लिए। उसे पहले ही मालूम था कि बाद में क्या क्या हो सकता है और उसका तोड़ किस तरह किया जाए। असलम पैसा तो दबा के खाता है, पर हाथ पांव बचा कर। सोच ले, आगे कोई गड़बड़ ना हो। फिक्र ना करें जी, नादिर खान ने निहायत एतमाद से कहा। हिस्सेदार इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद आखिर में अपने ही पास आएंगे। रहीम दाद को नादिर खान की बात पर यकीन नहीं आया, मगर उसने मजीद बेइत्मीनानी का इजहार नहीं किया। एक सुबह नशेबी इलाके के छोटे जमींदारों के दो नुमाइंदे रहीम दाद के पास आए। नादिर खां को उनकी आमद की इत्ला मिली तो वो सीधा रहीम दाद के कमरे में पहुंचा। नादिर खां ने उसे समझाया। चौधरी, आगे के हिस्सेदार पानी का झगड़ा चुकाने आए हैं। तुझे उनसे ज्यादा गलबात करने की जरूरत नहीं। मैं उनसे निमट लूंगा। पहले भी कई बार ऐसे मामला तय कर चुका हूं। तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रहीम दाद ने बिला उज़र उसकी तजवीज़ मान ली। वो नादिर खां के हमरा हवेली के बड़े कमरे में पहुंचा। दोनों नुमाइंदे वहां उसके इंतज़ार में बैठे थे। गुफ्तगू का आगाज नादिर ही ने किया। कैसे आना हुआ जी? एक जो सनो साल में बड़ा था, उसने अपना तारुफ कराते हुए बताया। मैं जी नेक मोहम्मद हूँ।
اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کرم دین ہے، ہم دونوں پڑوس کے زمیندار ہیں۔ وہ رحیم داد سے مخاطب ہوا۔ چودھری تو نے دو موگے کھول کر ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کا لہجہ تیکھا اور تلخ تھا۔ رحیم داد بولا، میرے موگوں سے تجھے کیا لینا؟ اس نے جان بوجھ کر بے نیازی سے کام لیا۔ حد ہو گئی جی، اس دفعہ کرم دین بولا، ہم چھوٹے حصے داروں کو پہلے ہی پانی کم مل رہا تھا، تیرے موگے کھل جانے سے سوئے میں اتنا پانی کم ہو گیا کہ فصلیں سوکھنے لگی ہیں۔ اس دفعہ برکھا بھی نہیں ہوئی، تو ہمیں تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ تیرا مطلب ہے ہم نے سوچ سمجھ کر ایسا کیا ہے؟ نادر خان نے بھی تیکھا لہجہ اختیار کیا۔ آگے کے حصے داروں اور زمینداروں سے ہماری دشمنی تو ہے نہیں، ہم انہیں تباہ کرنے کی کیوں سوچنے لگے؟ دشمنی تو نہیں، پر یہ تو پتہ ہے آج کل جب فصلیں تیار کھڑی ہیں اور ان کے لیے زیادہ ہی پانی کی ضرورت ہے، تو نے موقع کھول کر پانی بند کر دیا۔ ہماری فصلیں تباہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کرم دین نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے صورتحال کی وضاحت کی۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے ہم نے غلط موقع کھلوائے ہیں؟ نادر خان کا لہجہ بدستور تیز اور تیکھا تھا۔ غلط کام نہیں تو اور کیا؟ کرم دین کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ سچ پوچھ تو یہ پانی کی کھلی چوری ہے۔ چوری ہے تو تھانے میں جا کر پرچہ چاک کرا۔ نادر خان بھی مشتعل ہو گیا۔ محکمہ نہر والوں کے پاس جا، اوپر درخواست لگا، عدالت میں جا، یہاں کیوں آیا ہے؟ نیک محمد نے بات بگڑتی دیکھی تو جھٹ مداخلت کی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کرم دین کو روکا۔ کرمے، تو چپ کر، میں نو گل بات کرنے دے۔ وہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا اور نرم لہجے میں بولا، چودھری، تجھ سے پہلے ادھر کا زمیندار اللہ وسایا ہوتا تھا، اور اس سے بھی پہلے لالا کرشن دیال ہوتا تھا، پر پانی کے معاملے میں ہمارا کبھی کسی سے جھگڑا ٹنٹا نہیں ہوا۔ سب کو اپنے اپنے حصے کا پانی ملتا رہا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صاف صاف گل کر۔ رحیم داد کے بجائے نادر خان بولا، کہنا کیا ہے جی؟ نیک محمد نے اس دفعہ بھی رحیم داد کو مخاطب کیا۔ چودھری، تو وٹا زمیندار ہے، ہم چھوٹے حصے دار ہیں۔ پانی نہ ملا تو ہماری فصلیں سوکھ جائیں گی۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ تو چاہے تو ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ تیری فصلیں بچانے کے لیے ہم اپنا بیڑا غرق کر لیں۔ نادر خان نے رحیم داد کی جانب سے ترجمانی کا فرض ادا کیا۔ ہمارے باغ پانی کے بغیر سوکھ جائیں گے، تو خود ہی سوچ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے۔ نیک محمد نے نادر سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ امٹتے جذبات قابو میں رکھے اور معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے زیادہ نرم لہجہ اختیار کیا۔ پر تجھے ہماری فصلیں بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کے لیے تو محکمہ نہر کے افسروں سے گل بات کر۔ نادر خان نے بے رخی سے کہا، پانی تو وہی دیتے ہیں، وہی کچھ بندوبست کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو جی کچھ نہیں کریں گے، اور نہ ان سے اوپر والے کچھ کریں گے۔ نیک محمد نے نرمی سے کہا، ہماری فصلیں بچانے کے لیے تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ہم چھوٹے حصے داروں کی طرف سے اسی لیے آئے ہیں۔ نادر خان سر جھکا کر سوچنے لگا۔ رحیم داد بھی گم سم بیٹھا رہا۔ نیک محمد نے بے چین ہو کر پہلو بدلا اور نادر خان کی جانب دیکھا۔ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک بار پھر وہ رحیم داد کی طرف متوجہ ہوا۔ چودھری، ہم تمہارے پاس بہت امیدیں لے کر آئے ہیں۔
ہمیں نہ تیرے خلاف اوپر درخواست لگانی ہے نہ مقدمے بازی کرنی ہے، ہمیں تو اپنی فصلیں بچانی ہیں اور وہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ رحیم داد نے نادر خان سے پوچھا، نادر تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، یہ بتا ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہی جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ نادر خان نے گول مول جواب دیا، کیا ہو سکتا ہے جی؟ کرم دین نے بے قرار ہو کر دریافت کیا۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کچھ پانی فروخت کر دیں۔ نادر خان نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جواب دیا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ دوسرے موقع کا منہ بڑا ہونے کے باعث باغات کی ضرورت سے زیادہ پانی مل رہا ہے۔ یہ کوئی نئی گل نہیں، بڑے زمیندار چھوٹے حصے داروں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں، اس کا تم کو بھی پتہ ہوگا۔ سنا تو ہے جی پانی اس طرح فروخت ہوتا ہے، نیک محمد نے اٹکتے ہوئے کہا، پر اپنے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ پہلے نہیں ہوا تو اب ہو سکتا ہے، نادر خان نے خالص کاروباری انداز میں کہا۔ فصلیں بچانی ہیں تو پانی خریدنا ہوگا۔ یہ تو جی بہت مشکل ہوگا، کرم دین نے دبی زبان سے احتجاج کیا۔ مشکل ہو یا آسان، یہ میں نہیں جانتا۔ نادر خان نے تیکھی نظروں سے کرم دین کو دیکھا۔ تمہاری مدد میں اسی طرح کر سکتا ہوں، اس نے مشورہ دیا۔ جاؤ اور دوسرے حصے داروں سے اس معاملے میں بات کرو، اچھی طرح سوچ لو سمجھ لو۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا۔ میں نے اور زمیندار نے ابھی اور بھی کئی ضروری کام کرنے ہیں۔ نیک محمد نے نادر کے رویے سے اندازہ لگا لیا کہ زیادہ ہیل و حجت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہیل و حجت اور تکرار کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، گرمی رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی، گندم کے پودوں کی رنگت سنہری پڑتی جا رہی تھی۔ گرمی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بخارات کے ذریعے پودوں سے پانی کا اخراج تیز ہو گیا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پودوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ پانی مناسب مقدار میں نہ ملنے کی صورت میں پودے تیزی سے مرجھانے لگتے ہیں، جسے کاشتکاروں کی اصطلاح میں فصل کا ہل جانا کہا جاتا ہے۔ فصل ہل جائے تو بالیوں میں لہلہاتے ہوئے گندم کے دانے سکڑ جاتے ہیں، ان کی نشو و نما رک جاتی ہے، وزن ہلکا پڑ جاتا ہے اور پیداوار بہت گھٹ جاتی ہے۔ لہذا صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر نیک محمد نے رضامندی کا اظہار کر دیا، ساتھ ہی اس نے نادر خان کو اپنی مجبوری کا احساس دلایا۔ فیصلہ ہم دونوں تو جی کر نہیں سکتے، تو نے بالکل ٹھیک سوچا، دوسرے حصے داروں سے گل بات کرنی ہوگی، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بھی بتا دے کہ پانی کس طرح خریدنا ہوگا، ہم نے واپس جا کر ساری باتیں بتانی ہوں گی۔ 5 روپے فی کلہ کے حساب سے قیمت ادا کرنی ہوگی، نادر خان نے کہا، اور ساری رقم پیشگی دینی ہوگی۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، نیک محمد نے عاجزی سے کہا۔ یہ تو سوچ، چھوٹے حصے دار اتنی قیمت کیسے ادا کریں گے؟ پیشگی تو وہ بالکل نہیں دے سکتے، فصل کی واڈھی کے بعد ہی دے سکیں گے۔ اس نے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم چھوٹے حصے داروں کی غریبی کا خیال کر قیمت میں کمی کر دے اور پیشگی کی شرط بھی ہٹا دے۔ میں نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، نادر خان نے رعونت سے کہا۔ رحیم داد کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ نادر اس کا ملازم نہیں، مالک و مختار ہے۔ رحیم داد نے فوراً مداخلت کی۔
نیک محمد سے دریافت کیا، آگے کے چھوٹے حصے داروں کی کتنی زمین ہوگی؟ نادر خان کارگزاری دکھانے میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا۔ نیک محمد کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑا، زمین کتنی ہی ہو، ہم نے اس سے کیا لینا، سوال یہ ہے۔ رحیم داد کی تیوری پر پل پڑ گئے۔ اس نے نادر خان کو جھڑک دیا، نادر چپ کر۔ وہ نیک محمد کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں جی، کتنی زمین ہوگی؟ لگ بھگ 35 مربع ہوگی۔ ایسا کر فی ایکڑ 3 روپے کے حساب سے قیمت چکا دینا، آدھی پیشگی اور آدھی فصل کی واڈی پر۔ رحیم داد نے چہرے پر رعب اور دبدبا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی سن لے، میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ نہیں بدلے گا، سارے حصے داروں کو صاف صاف بتا دینا۔ نیک محمد اور کرم دین نے بات کو طول نہیں دیا، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جلد آنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو کر حویلی سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نادر خان نے معذرت کرنے کے انداز میں صفائی پیش کی، کوئی غلطی ہو گئی تو جی معافی دے دیں، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ انہیں اس طرح دبایا جائے کہ وہ اوپر جانے کی نہ سوچیں۔ تو نے انہیں بہت دبا دیا تھا۔ رحیم داد کی جھنجھلاہٹ رفع ہو گئی، وہ مسکرایا، اب سوچنا یہ ہے کہ وہ مان بھی جائیں گے۔ بالکل مان جائیں گے، نادر خان بولا، انہیں اپنی فصلیں بچانی ہیں۔ چودھری، تجھے پتہ نہیں، سارے ہی حصے دار پانی کی کمی سے بہت پریشان ہیں، فصلوں کی بڑھوتری رک گئی ہے، ان کو سوکھا لگنے کا ڈر ہے۔ ایسا ہو گیا تو اپنی دی ہوئی آدھی رقم تو نکل ہی آئے گی، میں تو پوری ہی نکلوانا چاہتا تھا۔ نادر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ خوشامد پر اتر آیا، پر زمیندار تو بہت نیک اور رحم دل بندہ ہے، تیرا دل بہت بڑا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، میں نے تو یہ دیکھا ہے، دوسرے بڑے زمیندار ایسے معاملوں میں چھوٹے حصے داروں کو بہت تنگ کرتے ہیں، ان کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی کی منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں، ذرا بھی ترس نہیں کھاتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ قیمت مانگتے ہیں، اور جو کچھ وہ مانگتے ہیں انہیں مل بھی جاتا ہے۔ نہیں جی، اتنا زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ رحیم داد ٹھنڈا پڑ گیا، اس کا لہجہ بدل گیا۔ میں تو کہتا ہوں نادر، اتنا ہی مل جائے کافی ہے۔ فکر نہ کریں جی، باغ لگانے پر جو خرچ آیا ہے سب مل جائے گا، میں نے اس کے بارے میں پہلے ہی سوچ رکھا ہے، پورا خرچ کیسے نکل آئے گا؟ رحیم داد نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ مالی بتاتے ہیں بوٹے 4-5 برس سے پہلے پھل نہیں دیں گے، تب تک خرچ تو ہوتا ہی رہے گا، پانی کی قیمت تو جی آگے بھی ملتی رہے گی، یہ تو طے ہے۔ نادر خان نے وضاحت کی، خریف کی وادی تک پودے خوب بڑھ جائیں گے، اگلی ربیع کی فصل پر باغ کی زمین پر کنک اور جو بوئی جا سکتی ہے، اس سے بھی اچھی کمائی ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ رحیم داد خوش ہو کر بولا، ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اطمینان رکھیں جی، بالکل ایسا ہی ہوگا، میں نے سب تیاری کر رکھی ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ نادر خان رحیم داد سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ دوسرے روز سحپہر کو نیک محمد اور کرم دین آئے، ان کے ہمراہ 2 اور چھوٹے حصے دار بھی تھے۔ انہوں نے بات چیت میں قطعی نرم اور لچکدار رویہ اختیار کیا۔ رحیم داد نے جو شرائط پیش کی تھیں، ان کے بارے میں انہوں نے نہ مین میخ نکالی، نہ سودے بازی کی کوشش کی، ہر بات بلا حیل و حجت مان لی۔
انہیں اپنی فصلوں کے لیے پانی کی شدید ضرورت تھی۔ وہ اس سلسلے میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ پانی کی مطلوبہ پیش کی رقم وہ ساتھ لائے تھے۔ رقم انہوں نے رحیم داد کے حوالے کی اور بقیہ نصف رقم فصل کی کٹائی پر ادا کرنے کا یقین دلایا۔ رقم انہوں نے رحیم داد کے حوالے کی اور بقیہ نصف رقم فصل کی کٹائی پر ادا کرنے کا یقین دلایا۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ رحیم داد نے سمجھوتے کے مطابق اسی روز ایک موگھا بند کرا دیا۔ یہ چھوٹا موگھا تھا۔ اس کے بند ہوتے ہی نشیب کے حصے داروں کی فصلوں کے لیے پانی پہنچنے لگا۔ ربیع کی فصل کی کٹائی کے بعد ان کے نمائندے دوبارہ آئے اور حسب وعدہ بقیہ رقم بھی لائے۔ انہوں نے پورا حساب صاف کر دیا۔ اس دفعہ رحیم داد نے انہیں کھانا کھلایا، خاطر تواضع کی، محبت اور نرمی سے پیش آیا۔ اسی ملاقات میں آئندہ کے لیے پانی کا سودا بھی طے ہو گیا۔ باب نمبر 37 کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔